آج میری ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے. جو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن خبریں بہت بڑی بڑی ہیں. عمران خان صاحب نے آج انٹرویو میں بڑی اہم باتیں کی ہیں میرے ساتھ، اور پہلی مرتبہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں وہ بہت کھل کر بولے. انہوں نے صاف کہا کہ میری جو دوسری بڑی غلطی ہے جس کے بارے میں وہ نہیں بتایا کرتے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے نا میرے سے دو غلطیاں ہوئی ہیں بہت بڑی، ایک کا وہ تذکرہ کر دیتے تھے، دوسری غلطی کے بارے میں عمران خان صاحب نہیں بتایا کرتے تھے. تو آج جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ دوسری بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی. تو میں نے ان سے کہا تو آپ نے دی تھی؟ انہوں نے کہا جی میری بہت بڑی غلطی تھی یہ. پھر انہوں نے کچھ چیزیں بتائی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر جا کے آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے تھے اور اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں کہ ہم بہت لازم و ملزوم ہیں، ہمیں ایکسٹینشن دیں گے، اسی سے ملک چلے گا. ہم نئے نئے آئے تھے، 2019 چل رہا تھا، ہمارے اوپر دباؤ ایسا بڑھایا گیا، ادھر فضل الرحمان آ کر بیٹھ گیا. یہ تحریک لبیک والے بھی اس دور میں آپ کو پتا ہے کیا کر رہے تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے. اس ساری سچویشن میں ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کر انہیں لگا کہ حالات کچھ نارملائز ہوں گے اور بہتر رہیں گے، اور چیلنجز زیادہ ہیں تو یہ ایک ایکسٹینشن ہونی چاہیے، ملک کے حالات ایسے ہیں. میں نے انہیں کہا جی اس وقت تو حالات بہت اچھے تھے، آج اس سے بہت زیادہ برے ہیں، تو اب ایکسٹینشن نہیں ہوئی اور اب نیا آرمی چیف آ گیا. تو انہوں نے کہا جی غلطی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب سب نے ووٹ ڈال دیا آرمی چیف کو، بلکہ میں نے ان کو تھوڑا سا باتوں میں کہا، میں نے کہا آپ دیکھیں کہ جیسے کسی بڑے آدمی کی شادی کے اندر یا اس کے بچے کی شادی کے اندر سارے لوگ اپنا منہ دکھا کے، اپنا چہرہ دکھا کے لفافہ پکڑا کے جاتے ہیں، ایسے پوری کی پوری پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالا آرمی چیف کے حق کے اندر. ایک ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، سارے گئے، سب نے جا کے ووٹ ڈالا لائن میں لگ کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں. تو عمران خان صاحب نے کہا اس دن مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ تو نون لیگ کے ساتھ مل رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ ملنا ہے یا جا کر کھڑے ہونا ہے تو آپ کھل کر جا کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول ان کو یہ بتایا جا رہا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کہ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے، جو جنرل باجوہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے، کہ وہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں، یعنی عمران خان کو چھوڑ دیں اور پی ڈی ایم کی جانب چلے جائیں اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنائیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ ان کو یہ بات کہی، میں نے کئی مرتبہ ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس یہ اطلاع آ رہی ہے، تو آپ اگر کر رہے ہیں استعمال اپنی طاقت کو میرے مخالفین کے لیے تو آپ جا کر ادھر کھل کر کھڑے ہو جائیں، تو میں پھر اپنا فیصلہ کروں گا. تو جنرل باجوہ نے پوچھا کیا فیصلہ کریں گے، تو عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ میں نے انہیں کہا پھر تو میں پبلک میں جاؤں گا، کیونکہ میں تو پبلک کا آدمی ہوں، میں آرمی کی نرسری میں تو بنا نہیں ہوں، نہ میں ذوالفقار جی بھٹو کی طرح ایوب خان نے مجھے بنایا ہے، نہ ضیاء الحق کی طرح نواز شریف کو جیسے ضیاء الحق نے بنایا، نہ وہ ہوا میرے ساتھ. میں تو 22 سال عوامی جدوجہد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں واپس عوام میں ہی جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا. تو عمران خان صاحب نے یہ آج بڑا کلیئر کیا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ ایکچولی تھا. پھر انہوں نے اس انٹرویو میں واقعات بتا کے ثابت کیا کہ کس کس طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن میں کیا 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 گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جب پولیس والے مارتے تھے، ہمارے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے تو ہمیں صاف کہتے تھے ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے، وہ ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری چیزوں میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایسے واقعات ہوئے جس سے ہمیں یہ کنفرم ہوا کہ ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. اور اس کے اوپر جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں ندیم انجم صاحب، یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس سے پہلے، ان کے جو دعوے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے غلط قرار دیا. بلکہ مونس الائی نے جو بات کی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مونس الائی کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات الگ سے کہی گئی ہو، اس کا ایک الگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایک ریالٹی ہے اور یہ یہاں پہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے. اور بہت ساری باتیں جو عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہیں، بول ٹی وی پہ میرا یہ انٹرویو ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ.
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے نہیں کہی تھی. انہوں نے کافی کھل کر بات کی ہے, ہر چیز پر بات کی ہے. اب آ جائیں عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کب کریں گے, یہ ایک بڑا سوال ہے. پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس تحریری طور پہ پرویز الہی صاحب وہ لیٹر سمری جو ہے وہ لکھ کر دے گئے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا سمجھیں کہ میرے پاس ہے, میرے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا نہیں, وہ ایک کاغذ دے کر گئے ہیں یا ایک زبانی آپ کو کہہ کر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کا اختیار ہے, آپ سمجھیں کہ میرے پاس اختیار ہے. رائے سب کی اپنی اپنی ہے. پرویز الہی صاحب کی, ان کی پارٹی کے اندر کچھ اور لوگوں کی رائے ہے کہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ بجٹ تک, لیکن زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مارچ کے اندر الیکشن ہو جائے, چاہے الیکشن رمضان المبارک کے دوران ہو, چاہے یہ الیکشن پہلے ہو جائے رمضان المبارک سے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مارچ کے اندر یہ انتخابات ہوں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دسمبر کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں. خواہش عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو, اور انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ خان صاحب یہ جو آپ نے آفر کی ہے مذاکرات کی, یہ کوئی حجت تمام کی ہے آپ نے کہ یہ بھی ایک ہے, کر دیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے؟ تو اس پہ وہ مسکرا رہے تھے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیز ان کو سوٹ کرتی ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو جائے اور وفاقی حکومت ڈٹ جائے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا, ہم حکومت میں رہیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا پرابلم کریٹ یہ ہو جائے گا کہ جب پورے پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہوں گے 66% سیٹوں کے اوپر, اور 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہوں گے, تو وفاقی حکومت ان انتخابات کے اندر اترے گی, تو اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. وہ گورن نہیں کر پائیں گے, اور پاکستان کو بڑا اکنامک دھچکا بھی لگے گا اس کی وجہ سے, گورننس کے بڑے ایشوز پیدا ہو جائیں گے. تو پورے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹکڑوں میں الیکشن لڑ لیں, لیکن اب مذاکرات کی جو عمران خان صاحب کی پیشکش ہے اس کو کس طرح لے رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت, یہ ہے سب سے امپورٹنٹ نقطہ. انہوں نے ایک نیا بہانہ لگایا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پیشکش جو ہے اس پہ مذاکرات پیشگی شرط کے بغیر ہوں گے, یعنی غیر مشروط ہمارے ساتھ آ کر آپ مذاکرات کریں, کوئی شرط عائد نہ کریں, آ کر بیٹھیں اور مذاکرات کریں. دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ ویسے ہی کوئی گپ شپ لگانی ہے. عمران خان صاحب کو اگر گپ شپ لگانے کا شوق ہے تو روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے گھروں کے باہر آتے ہیں, ان کے گھر کے باہر آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, وہ جتنی مرضی گپ لگا سکتے ہیں, لوگوں کو مل سکتے ہیں. تو یہ مذاکرات کسی بنیادی ریزن کی وجہ سے ہے نا, کوئی ریزن تو ہے اس کے پیچھے, کوئی ایشو ہے جس کے اوپر مذاکرات ہونے. تو ایشو جو ہے وہ الیکشن ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں جانا ہے, وفاقی حکومت کہتی ہے الیکشن میں نہیں جانا. دونوں کی ایک ایک شرط ہو گئی نا. وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے انتخابات میں نہیں جانا, ٹائم پورا کرنا ہے, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انتخابات کے اندر جانا ہے, ٹائم پورا نہیں کرنا. دونوں کی ایک ایک شرط ہے. دونوں مشروط طور پہ ہی آئیں گے نا مذاکرات میں, پھر کوئی بیچ کا رستہ نکلے گا, پھر کوئی حل ہوگا. جب میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اگر بجٹ تک حکومت چلائی جائے, اور اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس طرف میں نہیں جاؤں گا. اب پی ڈی ایم کی جماعتیں, خاص طور پہ پی ایم ایل این, ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے. ایک اجلاس ہوا, اس میں حمزہ شہباز, اعظم نذیر تارڑ, رانا ثناء اللہ, ایاز صادق اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل تھے. اس میں کافی بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو مذاکرات ہونے چاہیے, حکومت ہر وقت تیار ہے مذاکرات کے لیے, اور ٹیبل پہ آنا بڑی خوشائند بات ہے, لیکن مذاکرات پیش کی شرط کے بغیر ہوں گے. اب یہ تو شرط عمران خان صاحب نے پہلے دن سے رکھی ہوئی ہے کہ آپ انتخابات کی ڈیٹ دیں اور بیٹھ کے مذاکرات کریں, اس کے علاوہ تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اور میری انفارمیشن کے مطابق جو دوسرا ہفتہ گزر جائے گا دسمبر کا, یعنی دسمبر کے 2 ہفتوں کے بعد, دوسرے ہفتے سے لے کر تیسرے ہفتے کے دوران کسی بھی وقت عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے. یعنی یہ جو آپ کی اسمبلیاں ہیں, صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی, ان کو عمران خان صاحب تحلیل کر لیں گے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو بہت یقین ہے کہ پرویز الہی ان کا ساتھ دیں گے. اچھا اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی یقین ہے کہ پرویز الہی ان کا ساتھ دیں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر پرویز الہی صاحب کا بازو مروڑے یا اسٹیبلشمنٹ اگر یہ چاہے کہ پرویز الہی عمران خان کا ساتھ نہ دیں تو پھر پرویز الہی عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ بات میں بھی جانتا ہوں, آپ سب بھی جانتے ہیں, اور یہ صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار نہیں رہی ہے, اور ان کی جانبداری کا نقصان پاکستان کی افواج کو بھی ہوا ہے, یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا. اور جنرل باجوہ کی مثال دے کر انہوں نے کہا کہ کوئی آرمی چیف نہیں چاہے گا کہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے جیسے جنرل باجوہ نے لوگوں کی ول کے خلاف جا کر اپنے لیے حالات پیدا کیے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید کرتے ہیں, اور اسی امید پر انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی نئی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں, ان کو بالکل موقع ملنا چاہیے اور ایک فیئر چانس ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائیں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو اپنی یہ امید پہنچائی ہے, ہمارا یہ پیغام وہاں پہ پہنچا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نارملائز کیا جائے, اداروں کی شہرت کو بالکل نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, یہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں اور ان کو نقصان پہنچنا پاکستان کو نقصان پہنچنے کے مترادف ہے, لہذا اسٹیبلشمنٹ اس روش کو ترک کر دے. اور انہوں نے کہا بہت ہمیں امید تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں کرے گی, لیکن اعظم سواتی والے کیس میں انہوں نے کافی, عمران خان صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اعظم سواتی والے کیس میں جاؤں, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا, وہ معاملات کو لٹکانے کے لیے کوشش کرے گی کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کر لیں, ذرا آپس میں بات چیت کر لیں, کچھ لوگ مان رہے ہیں کچھ لوگ نہیں مان رہے, ہم اس کو منا رہے ہیں, اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں, فضل الرحمان بگڑ گئے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے, بلاول نے یہ کہہ دیا, نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ اس کے اندر ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن عمران خان صاحب بہت جلد اس کو ٹائم کے اندر باندھنے والے ہیں ساری سچویشن کو, اور وہ ایک دم سرپرائز دیں گے اور بتائیں گے کہ جی ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں, لہذا اب آپ 90 ڈیز آپ کے پاس ہیں, میکسیمم 90 دن کے اندر اندر کسی بھی وقت آپ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات کروا دیں, اور اس کے بعد کوئی رستہ نہیں ہوگا. کوئی ایمرجنسی لگائیں گے تو عدالت بیچ میں آ جائے گی, گورنر راج لگائیں گے تو قانونی طور پہ وہ نہیں لگ سکتا, الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو نہیں سکتی. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی جنگ تو چل نہیں رہی جس کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کے معاملے میں اپوزیشن کو عمران خان صاحب نے باندھ لیا ہے. ادھر اعظم سواتی کے اوپر ظلم اور ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہاں کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے کہ سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے, اور وہاں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے انہیں علاج درکار ہے. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اعظم سواتی سے ملنے کی کوشش کی اور پولیس نے ملنے سے روک دیا. سینیٹر اعظم سواتی کے وکیل کو سی آئی اے پولیس نے ملاقات کرنے سے روک دیا. اقبال شاہ ایڈوکیٹ اپنے موکل اعظم سواتی سے ملاقات کے لیے سی آئی اے سینٹر گئے تھے. اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہمیں دوپہر کو معلوم ہوا کہ اعظم سواتی سی آئی اے سینٹر میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں وکالت نامے پر دستخط کرنے بھی نہیں دیے گئے. تھانے کے عملے کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ تھانے میں کوئی افسر موجود نہیں ہے. عملے نے کہا کہ ایس پی کی اجازت کے بغیر بات نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ پولیس نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا. ایس پی سی آئی اے پولیس کا نمبر بن جا رہا ہے, اس کو فون کرتے ہیں نمبر نہیں ملتا. وکیل اقبال شاہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اتنے چھوٹے سے کیس میں یہ صورتحال ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. دوسری جانب ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے بعد خبر آ رہی ہے کہ شہباز گل کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ ہو گیا ہے. ان چیزوں کو پاکستان کے آرمی چیف کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے ادارے کی پاکستان کے لوگ بہت قدر کرتے ہیں. بیچ میں کچھ غلط فیصلوں اور پالیسیز کی وجہ سے گلے شکوے پیدا ہوئے ہیں جو بڑے جائز ہیں. اب ایک موقع ملا ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اس لڑائی کو یہاں پہ ختم کریں
اور لوگوں کے تکالیف کا ازالہ اس طرح سے کریں کہ ناانصافی بند کی جائے اور سیاسی مداخلت بند کر دی جائے. سیاست کا فیصلہ سیاستدان کر دیں گے، ناانصافی بند کی جائے، جھوٹے مقدمات کا سلسلہ روکا جائے، کیونکہ کسی کو مار کر آپ اس کی سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. آج ارشد شریف نہیں ہے لیکن پوری دنیا اس کی طرح سوچتی ہے، اس کی طرح کام کرتی ہے اور اس کی طرح بولتی ہے. ارشد شریف کے تمام الفاظ جو ہیں وہ گونج رہے ہیں. عمران خان صاحب سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے ہماری درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر اپنے آپ کو بھی انہوں نے اس تحریک کا حصہ بنایا، جو تحریک ہم نے اتوار کی رات شروع کی تھی 8 سے 10 بجے. اب تک لاکھوں لوگ خطوط لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. لوگوں کے خطوط دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، ہم ان کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے خطوط ان کو واپس بھیج دیے جاتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے. کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ مال کے اندر جو ہے خطوط کو ضائع کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل پاکستان کی سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خطوط آ رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی ڈال رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، آپ سو موٹو نوٹس لیں اور ارشد شریف شہید کو انصاف دلانے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں اور جو ظلم ہوا ہے تمام چیزیں سامنے لائی جائیں اور انصاف کیا جائے. عمران خان صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے، ان کا خط کل صبح پوسٹ کر دیا جائے گا اتوار کو، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. باقی جو ہم لوگوں کے خط ہیں ان کی طرح یہ خط بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تحریک کو روکنا نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ دن اور باقی ہیں. لگاتار لکھیے، سب لکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیے، اور جو ہمارا ہیش ٹیگ چل رہا ہے اس کا حصہ بنے، چیف جسٹس کو خط لکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.